بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے دوستوں سے میں آج کی دنیا اور قیامت کی 13 نشانیاں شیئر کروں گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ساری نشانیاں اب ہماری اس دنیا میں ہو چکی ہیں یا موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 13 نشانیاں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال فے کی بندر بانڈ ہونے لگے گی، یعنی غیر مسلموں سے بغیر جنگ کے جو مال ہاتھ لگے، ہوا اس طور پر کہ کفار چھوڑ کر چلے جائیں یا جزیے کے طور پر ادا کریں، شرعی اصطلاح میں وہ مال فے کہلاتا ہے۔ نمبر 2، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ خیال کیا جانے لگے۔ زکوٰۃ نہ دیں اور اگر دیں بھی تو جرمانہ تصور کر کے دیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے، یعنی آپ جو علم حاصل کریں اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں اسے استعمال کریں گے، بلکہ غیر دینی مقاصد کے لیے ہو۔ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے۔ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے۔ مساجد سے آوازیں بلند ہونے لگیں، فاسق و فاجر قبیلے کا سردار ہو، فاسق و فاجر قبیلے کا سردار ہو، گھٹیا ترین انسان قوم کا سردار ہو۔ آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، یعنی آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے۔ ناچنے گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائے، شراب پی جائے۔ امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو اس وقت لوگوں سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دسنے، شکلیں مسخ ہونے، پتھروں کی بارش اور ایسی نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے آئیں گی جیسے کسی پرانے ہار کے ٹوٹنے پر اس کے من کے لگاتار گرتے ہیں۔ 13ویں نشانی سن لیں پھر سے۔ امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، تو اس وقت لوگوں سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دسنے، شکلیں مسخ ہونے، پتھروں کی بارش اور ایسی نشانیوں کا انتظار کریں جو اس طرح پے در پے آئیں گی جیسے کسی پرانے ہار کے ٹوٹنے پر ان کے من کے لگاتار گرتے ہیں۔ حدیث کا حوالہ یہ موجود ہے۔ اب دوستو، یہ 13 کی 13 نشانیاں یوں لگتا ہے کہ شاید ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہیں، یعنی ابھی موجودہ اس زمانے میں پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ قیامت کی 13 نشانیاں ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی ہے، اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اسی میں ہماری بلائی ہے، اسی میں ہماری دنیا ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے اور وہ ہے توبہ کا۔ اگر ابھی جو اس دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہ وبا اس قدر پھیل چکی ہے، اگر اس سے بھی بچنا ہے تو میرے دوستو، ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے، صرف اور صرف ایک، اور وہ ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے توبہ کرنا، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا اور اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر اللہ سے معافی مانگنا۔ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری امت کے لیے معافی مانگنا، پوری امت کی اصلاح کے لیے دعا کرنا اور پوری امت کے لیے یہ اللہ سے ریکویسٹ کرنا کہ یا اللہ تو ہم پر کرم فرما، یا اللہ تو ہمارے اوپر ان مصیبتوں کو دور کر دے۔ یہ وہ سارے عمل ہیں جس کے ذریعے سے ہم بچ سکتے ہیں، ان وباؤں سے بھی، ان مصیبتوں سے بھی،
اور اس طرح کی دوسری جتنی بیماریاں اور مصیبتیں اس وقت اس دنیا میں آ چکی ہیں، میں اپنے دوستوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔